الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین اما بعد۔ معزز سامعین، دو ایسے مواقع ہیں جن کے آتے ہی گستاخان خدا، گستاخان رسول، گستاخان اولیاء کی بواسیر کے درد کے اضافے کی وجہ سے ان کی چیخیں آسمان پر سنی جاتی ہیں۔ جس طرح بارش کے موسم میں مینڈک بڑی ہی آوازیں نکالتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں، اسی طرح یہ اولیاء کے گستاخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ چیخنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا موقع حضور سیدی فیض عالم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا موقع ہے۔ جو ہی سفر مبارک شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے ایک ہی پکار شروع ہو جاتی ہے کہ داتا صرف اللہ ہے، سید علی حجویری ہے، علی بن عثمان حجویری کو داتا نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا موقع میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا موقع ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف شروع ہوگا، میلاد کے خلاف فتوے شروع ہو جائیں گے کہ میلاد بدعت ہے، میلاد شرک ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر طرف شور ہی شور ہوتا ہے۔ تو سامعین، آج ہم حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو لقب ہے عوام نے دیا ہے داتا، وہ بھی ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے ان کا فیض جو جاری فرما دیا، اس بنا پر عوام کی زبان پہ یہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، لیکن جسے اللہ عزت عطا فرمائے اس سے عزت کون چھین سکتا ہے؟ سامعین، قرآن سے آج ہم دلائل دیں گے۔ اچھا، داتا کہنا کیوں منع ہے؟ کہتے ہیں داتا کا معنی ہے دینے والا، اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معیار ہے کہ جو اللہ کا نام ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیہ نمبر 32 ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اے مولا بے شک تو ہی علیم ہے، تو حکیم ہے، جاننے والا تو ہے، حکمت والا تو ہے۔ تو علیم اللہ کی صفت بیان ہے، حکیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کا جو نام ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، تو پھر حکیم تم اپنے اشرف علی تھانوی کو کیوں کہتے ہو؟ اس کو حکیم الامت کس منہ سے تم کہتے ہو؟ جب اللہ کا نام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، پھر وہ حکیم الامت کیسے ہوا؟ وہ رسول اللہ کا گستاخ اس قابل کس طرح ہوا کہ اس کو حکیم الامت کہا جائے؟ وہ تو لئیم الامت ہے، وہ حکیم الامت کس طرح ہو گیا؟ حالانکہ داتا قرآن میں نہیں، داتا حدیث میں نہیں ہے، داتا فارسی کا لفظ ہے، دادن سے ہے۔ تو جو اللہ کا نام ہے ہی نہیں، اللہ نے اسے نہیں بیان کیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، صرف معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تم نے کہا کہ سید علی حجویری کو داتا نہیں کہا جا سکتا، تو پھر جو اللہ نے اپنے لیے حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اشرف علی تھانوی کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ وہ حکیم الامت کس طرح بن گیا؟ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو۔ غنی میرے مالک کی صفت ہے، ہم سب فقراء ہیں، محتاج ہیں۔ تو یہ غنی حضرت عثمان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اے بد مذہبو، آج سے یہ فتویٰ جاری کرو کہ حضرت عثمان کو غنی کہنا شرک ہے۔ جو کہتا رہا وہ مشرک ہے۔ جن کی مساجد میں عثمان کے ساتھ غنی لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہو مٹا دو ورنہ تم مشرک ہو اور اپنے شرک سے توبہ کرو۔ تو حضرت عثمان کو غنی کیوں کہہ رہے؟ چھوڑو نا، ہمت کرو۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیہ نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے نازل کیا، اس قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ حافظ قرآن کون ہے؟ اللہ اپنے آپ کو حافظ فرما رہا ہے، اس قرآن کا حافظ میں ہوں، محافظ میں ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ حافظ تو اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، تم کیوں اپنے آپ کو حافظ کہتے ہو؟ اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو۔ یہاں شرک یاد نہیں آتا کہ اللہ کا نام مخلوق کو دیا جا رہا ہے؟ اس سے اگلی بات،
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 143 پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت فرمانے والا مہربان۔ اللہ نے اپنی دو صفتیں اس آیت میں ذکر فرمائی، ایک ہے رؤوف، دوسرا ہے رحیم۔ رؤوف مانا شفقت فرمانے والا، رحیم مانا مہربان، اور یہی رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو رؤوف رحیم اللہ کی صفات ہیں، جبکہ یہی صفات قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 128 ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو جو اللہ کی صفتیں تھیں وہ محبوب علیہ السلام کو رب نے خود عطا فرمائی ہے۔ اگر رب کا نام کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک تھا تو پھر معاذ اللہ اللہ خود شرک سکھا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو جو اللہ کے اوصاف ہیں، رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے، رب نے خود عطا فرمائے، یہاں پر شرک نہیں ہوا۔ تو داتا اگر کسی کو کہا گیا تو اس سے شرک کیسے لازم آ گیا؟ آگے دیکھیے مزید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیہ نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، کبیر ہے، بلند و بالا ہے۔ تو عالم کس کی صفت ہوئی؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ علام بھی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ عالم اور علام تو اللہ کی ذات ہے، تم نے کس منہ سے یہ اللہ کی صفت دوسروں کو دے دی؟ یہاں پر شرک یاد نہیں آیا، شرک صرف اللہ کے ولی کے لیے تمہیں یاد آیا۔ پتہ چلا کہ یہ شرک نہیں، اصل میں یہ بغض ہے، یہ بواسیری درد ہے جو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ماننے کے لیے یہ تیار نہیں، ان کو اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو ان سے چڑ ہے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر آیہ نمبر 59 میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اب اس آیت میں اس چیز کا جواب ہے کہ داتا کا معنی دینے والا، دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی دینے والے ہیں، جو دینے والا ہے وہی داتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، عطا کیا، پتہ چلا اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو عطا کرنے والا ہے وہ داتا ہے، تو اللہ بھی داتا ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی داتا ہوئے۔ اگر داتا کسی اور کو کہنا شرک تھا دینے والے معنی کی وجہ سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ نہ ذکر کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ کے لیے داتا بولنے میں شرک نہیں ثابت ہوتا تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے لیے بھی داتا کہنے میں شرک لازم نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا مالک داتا ہے بذات، اور اللہ کی مخلوق جو داتا ہوتی ہے وہ رب کی عطا سے داتا ہوتی ہے۔ حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض اس قدر وسیع و عریض ہوا، آپ کے در سے اللہ نے لوگوں کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ کو رب کی عطا سے داتا کہا جانے لگا، تو اس میں کون سی بات ہے؟ معزز سامعین، آخر میں انہی گستاخوں کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ یہ نیٹ پہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند والوں سے سوال ہوا، قاری طیب صاحب اور قاری مقبول صاحب نے سفر نامہ لاہور اور عالم برزخ کتاب میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے لاہور جانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں حضرت علی حجویری کو لکھا ہے داتا گنج بخش۔ کیا داتا گنج بخش کہنا جائز ہے؟ ملفوظات حکیم الامت اور افادات یومیہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کئی بار لکھا ہوا ہے، کیا کسی ولی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں؟ دو چیزیں پوچھی، ایک یہ کہ اشرف علی تھانوی جب لاہور کے سفر پہ آئے تو انہوں نے حضرت علی حجویری کے لیے داتا کا لفظ استعمال کیا، اور پھر ملفوظات حکیم الامت اور افادات یومیہ کے اندر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ غوث اعظم کہتے رہے۔ تو سائل نے پوچھا
یہ کہنا کیسا ہے؟ اگر یہ ہم کہتے تو ہم پہ تو شرک کا فتویٰ لگ چکا ہوتا، لیکن مسئلہ ہے اشرف علی تھانوی کا۔ اب دیکھو کیسے یہ رخ بدلتے ہیں بات کا۔ تو جواب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، داتا گنج کے معنی خزانوں کا لٹانے والا، مراد اس سے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے آگے بخش لگانے کے بعد حاصل یہ نکلا اللہ بخش۔ غالباً حضرت شیخ علی حجویری اسی لقب کے ساتھ مشہور تھے، اس لیے اس نام میں کوئی حرج نہیں، کہتے ہیں اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے، مشہور تھے کیوں حکیم الامت جو کہہ گئے اب حرج نہیں ہے۔ کوئی بریلوی کہتا تو بریلوی مشرک ہو جاتا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، دین ان کے گھر کی جو لونڈی ہے، جیسے چاہیں یہ کرتے رہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو حکیم الامت بنا دیں، اگر یہ خود کسی کو داتا کہیں کوئی مسئلہ نہیں، داتا گنج بخش، غوث اعظم بھی کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم کہہ دیں تو کہیں گے کہ یہ اللہ کے گستاخ ہے معاذ اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی بڑا مددگار انہوں نے مان لیا، اشرف علی تھانوی پہ یہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ آگے دیکھیے، اور غوث کا لفظ عرف میں قطب اور بہت بڑے ولی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے اونچے مقام والے ولی کو غوث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل بدعت غوث کو اپنا حاجت روا اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اس مفہوم میں لکھنا بولنا درست نہیں۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا کیسا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہر کیف لفظ غوث اعظم کہنے میں دارالعلوم دیوبند والوں کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح داتا گنج بخش کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جب اندر خاتے میں حرج نہیں تو امت میں انتشار کیوں پھیلاتے ہو؟ اللہ کے ولی کے بغض میں تمہاری زبانیں کیوں کھلتی ہیں؟ اپنی زبانوں کو لگام دو، ہم تمہاری کیا مانیں؟ ہم تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مانیں گے، جو اتنا بڑے ولی ہیں، جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ جب حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ چلا کاٹ کے رخصت ہونے لگتے ہیں، تو آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شان میں ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل رہنما۔ فرماتے ہیں گنج بخش حضور سیدی علی حجویری گنج بخش ہیں۔ گنج کا معنی ہے خزانہ، بخش معنی بانٹنے والے، جو شخص خزانہ بانٹے اسے داتا کہتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم، خزانہ تقسیم کرنے والے ہیں، خزانہ دینے والے ہیں، فیض عالم سارے جہان کو فیض دینے والے ہیں، مظہر نور خدا، نور خدا کا مظہر ہیں، ناقصارا پیر کامل، ناقص جو ہیں ان کو کامل پیر بنانے والے ہیں، کاملارا رہنما، اور کاملوں کو رہنما بنانے والے ہیں۔ تو حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو گنج بخش کہہ دیا، جس کا معنی ہے داتا گنج بخش، تو ہم کسی گستاخ مولوی کے کہنے سے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ رب کی عطا سے داتا ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو محبت صحابہ و اہل بیت اور محبت اولیاء میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔